الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، معزز و مکرم برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم مسئلہ بیان کرنے چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس مسئلے کے اندر اور امت مسلمہ اس مسئلے کے اندر بہت کوتاہی کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے نکل جاتا ہے، انسان کے تمام جو اس کو عمل کرنے تھے اب وہ ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ دنیا کے اندر خود عمل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو اس نے پہلے عمل کیے ہوں گے وہی اس کو آخرت کے اندر اپنی قبر کے اندر کام آ جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو آگے کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں اس کو باقی رہ جاتی ہے پیچھے دنیا کے اندر جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک اس کا پیچھے عمل وہ رہتا ہے جو اس نے صدقے جاریہ میں، مثلا اس نے مسجد کوئی تعمیر کی ہوگی یا کوئی ایسا کنواں بنایا ہوگا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں گے، یا مسجد کے اندر کچھ ایسا بنایا ہوگا جو مسجد کے اندر، وہ مسجد کی تعمیر کے اندر لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے الا من صدقۃ جاریہ، یہ اس انسان کو صدقے جاریہ میں رہتا ہے، اس کو ثواب تب تک پہنچ جاتا ہے جب تک یہ چیز دنیا کے اندر محفوظ ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے مسجد کے اندر بلب لگا دیا، پھر اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، فرماتے ہیں کہ بلب کا ثواب تب تک اس کو حاصل رہتا ہے جب تک وہ مسجد کے اندر چلتا ہے، مسجد کے اندر لائٹ دیتا ہے، یہ اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو جس شخص نے اس بلب کو مسجد کے اندر لگایا ہوگا۔ دوسرا کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، او علم ينتفع به، وہ علم جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا، یعنی کون سا علم؟ علم لدنی، یعنی علم دین اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا جس کے ذریعے سے امت مسلمہ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ مثلا کسی مدرسے کے اندر اپنے طالب علم کو ڈالا ہوگا یا اپنے بچوں کو ڈالا ہوگا یا کسی کے لڑکے کو عالم بنایا ہوگا اس شخص نے، یا ایسا علم اس نے پیچھے چھوڑا، مدارس کو تعمیر کر دیا، اب اس مدرسے کے اندر بہت سارے افراد پڑھ رہے ہیں، اس کو علم کہا جاتا ہے، یہ اس علم کی بنسبت اس کو ثواب تب تک جاری رہتا ہے جب تک یہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے یہ انسان، یعنی یہ کیا کہتے ہیں تلاوت کرتا ہے،
تو اس کے استاد کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، جس استاد نے اس کو حافظ کلام اللہ بنایا ہوگا، جس استاد نے اس کو عالم دین بنایا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص اولاد صالح یدعو لہ، ایسا اولاد چھوڑا ہوگا جو پیچھے کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوگا۔ صالح اولاد، پرہیزگار متقی، جب وہ دعا کرتا ہوگا اپنے والد کے لیے کرتا ہوگا، یا اپنے اولاد کو عالم دین بنایا ہوگا، یا اپنے اولاد کو قاری بنایا ہوگا، یا حافظ قرآن بنایا ہوگا، یا اس باپ نے اپنے اولاد کو، کسی بچے کو حافظ کلام اللہ ناظرہ قرآن پاک سکھایا ہوگا، یا اسی طریقے سے حافظ کلام اللہ بنایا ہوگا، تو یہ تین چیزیں اس شخص کو پیچھے رہتی ہیں، تو اس کے علاوہ اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ اب کچھ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بھائی بزرگ دوستو، یہ ایساری ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اگر اس کو جلدی سے قبر میں نہیں ڈالا گیا تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے ایساری ثواب کیا کہتے ہیں، اسی حساب لینا شروع کر دیتے ہیں وہیں سے۔ ابھی یہ قبر کے اندر نہیں جاتا ہے تو یہ قبر سے باہر ہوتا ہے، فرشتے اس کو حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کاش کشمیر کے اندر ایسی ملا بھی آپ کو ملیں گے جو کیا کہتے ہیں کہ ہم تیجے منانا، یا چوتھا منانا، یا 13ویں منانا، یا 40واں منانا، یا اسی طریقے سے 11ویں منانا جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان مولوی صاحب کو کہتے ہیں، ان ملا جیوں کو کہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے اس کے اوپر بیان دیا تھا، وہ ہمارے استاد محترمہ ہے حضرت مفتی قاضی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے یہ کہا تھا اس کلپ کے اندر، اس بیان کے اندر لوگوں کو سمجھا رہے تھے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے ایساری ثواب کرنا حق ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، ایساری ثواب کرنا جائز ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن چوتھے کے دن لوگوں کو بلانا، اس کے اندر کھانا کھلانا، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں کو بلا کر پھر اس میت کے اوپر قرآن پڑھا جائے گا، پھر ان کو اس قرآن کے اوپر اجرت دی جاتی ہے، کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ ان کو چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن انہی کے گھر کے اندر افراد کہہ رہا ہے فاتحۃ کیا کہتے ہیں، قراءۃ الفاتحۃ والاخلاص والکافرون، جس شخص نے سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فاتحہ پڑھی، الگ طعام، اس کے اوپر کھانا کھایا، بدعت، وہ بدعت ہے، کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس لیے کہ بھائیو بزرگو دوستو، ایک شخص اب یہ کہہ رہا تھا اس بیان کے اندر، اس کا نام میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چوتھا منانا قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن میں اس مولوی صاحب کو یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، احادیث مبارکہ کے ساتھ مجھے ثابت کر دے۔ میں ان تمام بریلوں سے یہ چیلنج کرتا ہوں آج تمام کے ساتھ، جو کوئی یہ مجھے ثابت کر کے دے، چوتھا منانا، تیسرا منانا، 40واں منانوا، 11ویں منانوا، 13ویں منانا قرآن سے ثابت مجھے کر کے دے گا، میں اس کو 30 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اگر مجھے وہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے دے، میں اس کو 30 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اجماع امت سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ اس رسم کو ایجاد کر دیا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب اس کو رد کرتا ہے، ایسا منانا بدعت اور ناجائز ہے، لیکن یہ لوگ جو پیڑ پر آ جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو حق بات ہے، ارے بھائی ان کے پیٹ بند ہو جائیں گے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گے، لیکن حق بات جو کہنی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ حق بات کہتے رہتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے یہی بیان کیا تھا، کہا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد مولوی صاحب کو گھر لایا جاتا ہے، قاری صاحب کو گھر لایا جاتا ہے، پھر قرآن پڑھایا جاتا ہے، ختم قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ کہا تھا اس کلپ کے اندر، پھر اس کو قرآن کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو ثواب ہے، نہ پڑھانے والے کو ثواب ہے، نہ جس پر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ثواب نہیں ہے۔ یہ تو فتوی شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी नहीं था, हनफी था, लेकिन उन्होंने ये इस मसले के अंदर एक बयान किया है। किसके अंदर? शरह मिरकात के अंदर उन्होंने बयान फरमाया जो इंसान मरने के बाद जो इंसान तीजवी करता है या खाना घर में पकाता है, उसके बाद लोगों को जमा करता है, कुरान इज्तिमाई तौर पढ़ते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं, ये नाजायज और हराम है, ये जायज नहीं है। इसलिए कि ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना तो सहाबा किराम से साबित है, ना तो इजमाई उम्मत से साबित है, ना तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि से साबित है ये चीज। बस अगर ईसाई सवाब करना है, ईसाई सवाब का तरीका ये है कि हम अपने घर के अंदर अपने वालिदैन को ईसाई सवाब करें, करना हक है, लेकिन बाहर से मौलवियों को बुलाकर अगर कोई आ जाए तो आ सकता है, ईसाई सवाब कर सकता है, लेकिन उसको खाना खिलाना जायज नहीं है, उसको उजरत देना जायज नहीं है, ये नाजायज और हराम है। जो इंसान भी उजरत देकर कुरान पढ़ाते हैं, तीनों चीज मालूम हो जाते हैं। पढ़ने वाला भी मालूम होता है, पढ़ाने वाला भी मालूम होता है, जिसके ऊपर पढ़ा जाता है उसको भी सवाब नहीं पहुंचता है। इसलिए कि इन मौलवी साहब से कहो कि ये बात जो है हक की बात है, बस हक के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे इस चीज को साबित करके देंगे, यानी जब एक मौलवी साहब कारी साहब घर में आता है, फिर कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने के बाद जो खाना दिया जाता है, जो उनको पीना दिया जाता है, अगर ये कुरान से साबित है तो साबित करके दे, अगर ये हदीस से साबित है तो साबित करके दे, अगर इमाम आजम अबू हनीफा से साबित है तो साबित करके दे। कयामत तक ये इस चीज को साबित नहीं कर सकेंगे, चाहे फिक्स से साबित करें, नहीं कर सकते हैं। अगर कुरान से साबित करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो सिद्दीक अकबर के दौर के अंदर हुजूर इस दुनिया से विसाल फरमाए, लेकिन सिद्दीक अकबर हुजूर के घर नहीं गए, ईसाई सवाब तो किया लेकिन खाना नहीं खाया, यानी लोगों को जमा नहीं किया, इज्तिमाई तौर पर कुरान को नहीं पढ़ा गया। लेकिन आज जब कोई हक कहने की बात करता है, वो कहता है कि ईसाई सवाब हक है, लेकिन घर में मौलवियों को बुलाना, हाफिजों को बुलाना, उनको इज्तिमाई तौर पर खाना खिलाना बिदअत और नाजायज है। लेकिन लोग उठते हैं, कहते हैं ये हमारी 10 साल से पीछे हमारे बुजुर्ग करते आते हैं। अरे भाई इससे मालूम होता है मुशरिकीन मक्का यानी उनके बाबा अजदाद वो पुराना दीन लेकर आते थे, लेकिन हुजूर को नहीं मानते थे। क्या आप उन मुशरिकीन के मक्का के मानेंगे, हुजूर को नहीं मानेंगे? लेकिन जब हक बात कहेंगे तो इनके दुकान बंद हो जाते हैं, तो इनके पेट बंद हो जाते हैं, इनके यानी जेब बंद हो जाते हैं, ताकि इनको पेट का मसला होता है, इनका जेब का मसला होता है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर जलते नहीं, अपने पेट तो भरते हैं, यानी अपने पेटों को भरते हैं, अपने पेटों को चीरते हैं, लोगों के माल को यानी लूट कर खा लेते हैं। इसलिए कि भाई बुजुर्ग दोस्तों, अगर आपको ईसाई सवाब करना है तो ईसाई सवाब का तरीका ये नहीं है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो मुफ्ती साहब ने बयान किया था वही हक है, वही सही बात है। अगर आपको ईसाई सवाब करना है तो इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, कमरे के अंदर कोई आ सकता है, एक पारा पढ़ के चलकर उठ गया, खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो फिर लोग एतराज करते हैं, फरमाते हैं कि वो दूर से आ गए हैं। मुझे बताओ भाई, आप जब जम्मू के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्या आप खाना वहाँ अपना खाते हैं या उन लोगों का खाते हैं? आप तो वहाँ जब कमाते हैं तो अपना खाना लाते हैं। जब आपको कुरान किसी के घर में पढ़ने के लिए जाना होता है तो अपने घर से खा कर जाओ। अगर खाना ना बना हुआ है तो बाद में कुरान पढ़ के अपने घर पर वापस आओ, घर में खाना खाओ, उसके घर में खाना आपको जायज नहीं है। अगर आपने खाना खाया, कुरान को आपने बेच दिया, इसलिए कि आपने अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर दिया है। यानी इसलिए कि भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब यही गुजारिश है कि जो मुफ्ती साहब ने मसला बयान किया था फिक़ह हनफी के अंदर, वो सही मसला था, वो सच मसला था। जो भी कोई मौलवी कहता है उसको ये चाहिए कि मैं चैलेंज कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, ये मसला मुझे साबित करके दे। वो साबित कयामत तक नहीं दे सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ इस्तिदलाल इस हदीस पाक से किया था, इनक़ता अनु अमलहु, यानी उसके अमल मुरतद्दा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब उसका बेटा ईसाई सवाब करना चाहता है, हाँ भाई करे नहीं ईसाई सवाब, लेकिन लोगों को घर ना बुलाए, लोगों को खाना ना खिलाए घर के अंदर, ये ईसाई सवाब का तरीका नहीं है। अगर आपको
فقہ حنفی نہیں پڑھنی آتی ہے تو ہمارے مفتی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہ عالیہ کے پاس جائے، ان کے سبق میں بیٹھے، ان کے سامنے بیٹھے، ان سے سیکھ لیجئے فقہ حنفی کس کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے، ان سے سیکھ لیجئے۔ آپ کو تو عبارت پڑھنے نہیں آئے گی، لیکن مفتی صاحب آپ کو عبارت پڑھنا بھی سکھائیں گے، آپ کو مسئلہ حل کرنا بھی سکھائیں گے۔ یہ تو شان ہے مفتی صاحب کی، جو اس وقت کشمیر کے اندر غازی ملت حضرت مفتی و قاضی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دراز عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔